پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے پڑھا تھا غریبی کے بارے میں۔ غریبی کے معیار سے نیچے زندگی جینے والے لوگوں کی خصوصیات، بھارت میں مفلسی، دیہی علاقوں میں مفلسی اور شہری علاقوں میں مفلسی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے مفلسی کے اسباب، یعنی غریبی کی وجوہات، غریبی نہ کارنوں۔ تو بھارت ایک زرعی ملک ہے اور بھارت میں جو کسان ہے وہ غریب ہے۔ کسانوں کے پاس زمینیں چھوٹی ہوتی ہیں، مشینی آلات، کھاد وغیرہ کا وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ نتیجے میں ان کے کھیت میں پیداوار کم ہوتی ہے اور آمدنی بھی کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی غریبی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں روزگاری یا ملازمت کا ضروری علم، تعلیم یا تربیت کی قلت کی وجہ سے، ذات پات کی رسم اور دقیانوسی رسم و رواج پر ہونے والے خرچ کی وجہ سے، ناخواندگی کا تناسب زیادہ ہونے سے استحصال اور ناانصافی کا شکار بنتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سرکاری منصوبوں کی واقفیت نہ ہونے سے اس سے وہ فیض یاب بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں نقد فصلوں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور خوردنی فصلوں کی، یعنی جو اناج وغیرہ کی فصلیں ہیں، ان کی پیداوار کم ہوئی، جس کی وجہ سے اناج، دالیں وغیرہ کی قلت پیش آئی اور بھاؤ بڑھے، جس کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی یا کھانا نہ ملنے سے بھی غریبی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مقوی غذا یعنی قوت والی غذا کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں اور مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو حفظان صحت کی جانب خرچ میں اضافہ ہوا، آمدنی اتنی ہی رہی اور علاج دوائیوں کے خرچ میں اضافہ ہونے سے بھی غریبی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں ہونے سے، کٹیر صنعتیں، چھوٹی صنعتیں ختم ہونے سے اور بیکاری میں اضافہ ہونے سے بھی غریبی بڑھتی ہے۔ صنعتوں میں نئی مشینیں آنے کی وجہ سے لوگوں کو روزگار کم ملتا ہے اور غریبی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ آبادی میں اضافہ ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور اشیاء کی کمی کی وجہ سے اس کے بھاؤ بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے اور غریبی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مفلسی دور کرنے کی تدابیر، یعنی غریبی کو دور کرنے کی تدبیریں۔ مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار نے غریبی کو کم کرنے کے لیے زرعی شعبے کی ترقی پر، گھریلو صنعت، کٹیر صنعت کی ترقی پر خاص زور دے کر بے شمار منصوبوں اور پروگراموں پر عمل درآمد کیا ہے۔ تو سرکار نے آمدنی کی غیر یکسانیت کو دور کرنے کے لیے محصول کی پالیسی میں غریبوں کی زندگی کی ضرورتوں کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے ان کی پیداوار بڑھانے کے مقصد کے تحت دولت مندوں کی عیش و آرام یا شوق موج کی اشیاء پر اور ان کی آمدنی پر ٹیکس نافذ کیا، تاکہ غریب اپنی زندگی کی ضروری اشیاء حاصل کر سکے۔ اس طرح دولت مند طبقے کی اشیاء کی پیداوار کم ہو اور پیداوار کے ذرائع کی تقسیم غریبوں کی اشیاء کی پیداوار کی طرف بڑھے، ایسی کوشش حکومت نے کی ہے۔ اس طرح غریبوں کی روزی میں اضافہ ہوا، صلاحیت میں اضافہ ہو، پیداوار میں اضافہ ہو اور آخرکار آمدنی میں اضافہ ہو تو معیار زندگی میں بھی سدھار ہو سکے گا۔ ایسی کوششیں حکومت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ غریبی ختم کرنے کے لیے زراعت پر دھیان دینے کی اہمیت سمجھ میں آنے سے حکومت نے زمین کے قانون میں اصلاح کی، زمین کے قانون میں سدھار کیا۔ زمین قانون، پابندی سے لگانداری، فن کاشتکاری کا تحفظ جیسے کئی قانون بنائے
اور دیہی شعبے کے دولت مند کسانوں اور زمینداروں کی آمدنی میں کمی کی، جس سے کھیت مزدور کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ اس طرح غریبی کم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے زراعت پر منحصر صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے مویشی افزائش، ڈیری صنعت، ماہی گیری کی صنعت، جنگل کاری، گھریلو صنعتیں، کٹیر صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی، جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار دے کر غریبی کم کی جا سکتی ہے۔ سرکار چھوٹی اور گھریلو صنعتیں قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو خود کفیل بنانے کے لیے سرکار کم شرح پر لون دیتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ چھوٹی صنعتیں قائم کر سکتے ہیں اور روزگار بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح دیہی علاقوں میں زراعتی پیداوار بڑھے، اس لیے کسانوں کو سرکار بیج کی سہولت، کھاد کی سہولت، مشینی آلات کی سہولت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی وجہ سے جو غریبی دیکھنے کو ملتی ہے، اسے کم کرنے کے لیے سرکار نے عوامی تقسیم نظام کا طریقہ اپنایا۔ اس کے ذریعے غریبوں کو اناج، مکان جیسے چیزیں سستے داموں میں فراہم کی جاتی ہے، جس کے ذریعے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اس کے بعد ہے مفلسی دور کرنے کے پروگرام، غریبی دور کرنے کے پروگرام۔ تو سرکار نے غریبی دور کرنے کے لیے کئی سارے پروگرام بنائے ہیں تاکہ لوگ روزی حاصل کر سکیں اور غریبوں کی حالت میں اصلاح ہو سکے، سدھار ہو سکے۔ تو سب سے پہلا پروگرام دیکھیں گے پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا۔ تو اس منصوبے کے تحت زراعت میں شرح اضافہ ہو، زراعت سے جڑے ہوئے شعبے فروغ پائے یعنی ان کی ترقی ہو، آبپاشی کی سہولتوں میں اضافہ کرنا، زمین کو آبپاشی کے لیے استعمال کرنا، ٹپک طریقے سے آبپاشی کرنا، تمام کھیتوں کو پانی دستیاب کرنے کے لیے، آبی مشکل کو ختم کرنے کے لیے یا پانی کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے بڑے چیک ڈیم تعمیر کرنا جیسے بہت سارے اقدام لے کر کسانوں کو زراعت کے خطرات اور قرض سے بچانے کے لیے اور روزی کے ذریعے آمدنی حاصل کر کے غریبی سے باہر لانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام دیکھیں گے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا۔ تو اس یوجنا کے تحت کھیت سرکشا بیمہ یوجنا یعنی زراعت تحفظ بیمہ منصوبہ زیادہ محفوظ کر کے قدرتی آفتوں سے ہونے والے نقصانات میں مالی تعاون فراہم کرنا، کپاس کی خریدی میں بونس اور پیداوار کے نقصان میں معاوضہ دینا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے راشٹریہ پے جل یوجنا۔ تو اس پروگرام کے تحت تمام کھیتوں کو پانی، زمین کی عریہ کاری روکنا، انوسوچت جن جات کے کسانوں کو نئے ٹیوب ویل دینا جیسے پروگرام عمل درآمد کیے گئے۔ ساتھ ہی تالاب کی کان کنی، واٹر شیو کی ترقی، ٹانکی کی تعمیر، بارش کے پانی کا ذخیرہ، جنگل کاری، نہر کی لائننگ بنانا، درخت پودے لگانا جیسے پروگرام پر عمل کر کے دیہی علاقے زراعت پر منحصر غریب خاندانوں کو مفلسی سے یعنی غریبی سے باہر نکالنے کے لیے کئی مالی امداد کی صورت میں مدد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ای نام یوجنا۔ تو اس یوجنا کے تحت کسانوں کے لیے قومی زرعی بازار قائم کیے، جس میں کسان آن لائن اپنی پیداوار کو فہرست میں شامل کر سکتا ہے اور تاجر کسی بھی مقام سے اس پیداوار کی قیمت لگا سکتا ہے۔ اس طرح جو بیچ میں جو دلال ہوتے ہیں، دلالوں سے ہونے والے نقصان سے کسانوں کو بچا کر
اور زیادہ قیمت کی صورت میں معاوضہ حاصل ہو اور حریفائی سے زیادہ اقتصادی فائدہ حاصل ہو، وہ تمام معاملات اس منصوبے کے مقاصد ہیں۔